الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العظیم۔ دونوں ہیں مغفور اور مرحوم عثمان و حسین، دونوں صابر، دونوں ہیں مظلوم عثمان و حسین۔ کس قدر یکسانیت ان دونوں کے مابین ہے، ایک ذی النورین ہے اور ایک نور العین ہے۔ نبی کی طاعت شعار عثمان، نبی کی خدمت گزار عثمان، نبی کے داماد و دوست عثمان علی کہ ہم زلف و یار عثمان۔ حیا میں کامل، وفا میں کامل، رضا میں کامل، سخا میں کامل، نجیب و عالی وقار عثمان، تدبیر و بردبار عثمان۔ معزز سامعین، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عبادت گزار، بڑے سخاوت والے اور بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صفات و بکمالات ہیں۔ اس آیت کا شان نزول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے زبردست و محبت اور اس کے ساتھ تعلق کی دلیل ہے۔ ماہ شوال میں سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے طواف کی زیارت کی آرزو بھی تھی۔ آپ نے عمرہ یعنی زیارت کعبہ کا عزم فرمایا۔ سن 6 ہجری کو آپ 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے 70 اونٹ لیے۔ احرام کا باندھنا اور قربانی کے اونٹوں کا ہمراہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ صرف آپ کا جو مقصد تھا وہ بیت اللہ کی زیارت تھی۔ قریش مکہ کو بھی کسی طرح حق حاصل نہ تھا کہ وہ کعبہ کی زیارت سے کسی کو یا باز رکھیں یا روکیں، لیکن ان کو یہ فکر ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لڑنے کی غرض سے اتنی بڑی جماعت لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے جاسوس روانہ کر دیے، انہوں نے اپنی CID روانہ کر دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر آ رہا تھا وہ خالصتاً خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا، نہ کہ لڑنے کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ حضرت عمر کو کفار کے پاس بات چیت کرنے کے لیے بطور سفیر بنا کر روانہ کریں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ مجھے جانے میں کوئی عذر نہیں ہے، مگر میرے قبیلے، جو عمر کا قبیلہ تھا بنی عاد بن کعب کا کوئی آدمی مکہ میں نہیں جو مجھ کو اپنی جماعت میں لے، لہٰذا میرا جانا وہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے، مجھ سے بہتر ہے کہ آپ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا بھیج دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
سفیر بنا کر وہاں بھیجے گئے۔ حضرت عثمان سرداران قریش سے انہوں نے ملاقاتیں کی تو انہوں نے کہا ہم تم کو تو اجازت دیتے ہیں، صرف حضرت عثمان کو اجازت دیتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کر لو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے ساتھ صحابہ جو تھے ان کو ہم اجازت نہیں دیتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تنہا طواف نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ سن کر قریش برہم ہوئے، انہوں نے بھی عثمان کو روک لیا۔ جب انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے لیے صحابہ سے جان نثاری کی بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کی بھی کہتے ہیں اور بیعت رضوان سے یہ مشہور بھی ہوئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ بیعت رضوان سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تو آپ صحابہ سے بیعت نہ لیتے، اگر آپ کو علم ہوتا۔ اگر آپ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید نہ ہونے کا علم تھا، اس کے باوجود بھی کہ ساس عثمان کے لیے آپ کا بیعت لینا معاذ اللہ دھوکہ تھا، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جانثار صحابہ حضرت عثمان سے کتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے بیک وقت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے بیعت کی۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عثمان و باقی 1400 صحابہ کا جنتی ہونا واضح طور پر معلوم ہو گیا اور صحابہ کرام کا معیار حق ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلق حیا میں خاص طور پر ممتاز تھے۔ حضرت زید بن ثابت کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان میرے پاس سے گزرے تو مجھ سے ایک فرشتے نے کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے کیونکہ قوم ان کو قتل کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح عثمان خدا اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا ہے، اور حضرت عثمان وہ واحد صحابی ہیں جن کو ذو النورین کا لقب ملا ہے، اور سوائے حضرت عثمان کے کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک میں 650 اونٹ اور 50 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے کئی جاگیریں قائم کی، ان کے لیے چراگاہیں قائم کی، مساجد میں خوشبوئیں جلائیں،
جمعے کی اذان اول کو مقرر کیا اور مؤذن ان کی تنخواہوں کو مقرر فرمایا، پولیس کا محکمہ قائم کیا اور مسلمانوں کو ایک ہی قرأت کے اوپر متفق کیا اور قرآن مجید کو موجودہ ترتیب پر جمع کیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں روم کو فتح کیا گیا، قلعہ کما کیا گیا ان کا، اور معاویہ بن ابی سفیان نے قبرص پر جب حملہ کیا اور مقبوضات اسلام میں شامل کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو وسعت دی۔ اس کے علاوہ خراسان، نیشا پور وغیرہ علاقوں کو فتح کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے ایک یہودی سے کنواں خرید کر دیا تھا، اور وہ کنواں جس کا پانی بہت میٹھا تھا، جس کو بیر روما نامی کنواں تھا نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً اس وقت کے حساب سے 20,000 درہم کی رقم دے کر خرید لیا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، خوشخبری سنائی تھی کہ جو بھی یہ کنواں وقف کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ وہ کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ قحط پڑا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں 1,000 بوری غلہ موجود تھا، جسے اہل مدینہ بڑی سے بڑی قیمت خریدنے کے لیے بڑے بڑے سوداگر آئے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سوداگروں کے ساتھ سودا نہیں کیا، بلکہ اس رقم کا، اس بوری کا، اس غلے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا ہے، اور اس تمام غلے کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر مفت تقسیم کر دیا ہے۔ ایک مستند روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 80 لاکھ اشرفیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نچھاور کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3-4 دن کا فاقہ ہو رہا تھا، مگر یہ شرف و سعادت بھی زیادہ تر حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ آپ کو جیسے ہی اطلاع پاتے گندم اور کھجور وغیرہ کی بوریاں پیش کر دیتے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے حضرت انس سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پر چڑھے اور آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، اور ایک سعادت عظمیٰ حضرت عثمان کو حاصل ہوئی جب ان کے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اور اپنے ہاتھ کو دست عثمان قرار دیا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ایک محبوب شخصیت تھی، آپ پوری شب عبادت میں گزار دیتے تھے، یعنی ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی نرم مزاج اور بہت ہی
سخاوت کرنے والے تھے۔ ان کے دور کے اندر جب فتوحات ہونے لگی، ہر طرف مسلمانوں کو غلبہ ہونے لگا، تو عبداللہ بن سبا یہ ایک یہودی ہے۔ یہودی شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا چلاتے آ رہے ہیں۔ جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد ان کا زور اور بھی زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے منصوبہ یہ شروع کیا کہ بعض مسلمانوں کو ورغلا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو مکہ مکرمہ مخاطب کیا، بلایا، ان سے بات کی کہ کوئی بھی رعایا کے اندر ایک ایسا آدمی بھی نہ ہو جو آپ سے ناراض ہو، اور تمام رعایا کو بلایا کہ آپ اس گورنر سے، جو 4 گورنر بیٹھے ہیں یا اس سے زائد تھے، کوئی بھی ایسا شخص کھڑا ہو جائے کہ اس گورنر سے وہ راضی نہ ہو تو ہم اس کو معزول کر دیں گے، مگر کوئی بھی شکایت نہیں آئی۔ لیکن عبداللہ بن سبا وہ سازش در سازش کرتا رہا، آخر کار اس کی سازش کامیاب ہوئی۔ وہ کوفہ، بصرہ، مصر سے آنے والے 1000 افراد مدینہ میں جب داخل ہوئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ انہوں نے کیا، اور 40 روز تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کھانا پینا اندر نہ جا سکا، اور اس حال میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 ذی الحجہ کو وفات پائی ہے۔ چند باغی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر اور دیگر صحابہ کرام نے آپ کو اٹھایا اور جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کیا۔ حضرت علی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو مسجد نبوی میں فرمایا، جاؤ، اب تمہارے واسطے ہمیشہ کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد فتنوں کا دروازہ کھلا ہے، وہ اب سے لے کر تا قیامت تک بند نہ ہو سکے گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان، آج روزہ افطار میرے ساتھ کرنا۔ حضرت عثمان سمجھ گئے کہ شہادت کا اعلیٰ مرتبہ اور اس کی گھڑی آ چکی ہے، جس کی بشارت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بھی دی تھی۔ آخر کار 18 ذی الحجہ کو سن 35 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر کے بھوکے پیاسے تلاوت قرآن مجید فرماتے ہوئے شہید کیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا موت ہے، کیسی سعادت ہے کہ قرآن کی تلاوت فرماتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ قرآن سے محبت کی دلیل ہے۔ مشکل وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے بڑی
اس پہ رہبری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مظلوم ہیں، مظلومانہ شہید کیے گئے ہیں، اور آخر دم تک اتحاد کو برقرار رکھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے فوجیں بلا سکتے تھے، نوجوانوں کو بلا سکتے تھے، شام کی طرف ہجرت بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے، مگر وہ صرف خدا ہی کی حفاظت کو کافی سمجھتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہ تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو فرمایا، اے خدا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، تو میں راضی نہ تھا اور نہ اس پر مائل تھا کہ جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا وہ سب پاگل ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم مزاج تھے، بڑے باحیا تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن کے سامنے حضرت عثمان کے حیا کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کبھی عثمان نہانا چاہتے تو دروازے کو بند کر کے کپڑے اتارنے میں اس قدر شرماتے کہ پشت سیدھی نہ کر سکتے تھے، اور شکل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ تو ہمیں بھی اس شہادت سے یہ پتہ چلتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کریں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کے معانی مفہوم کو سمجھیں، اس کے اندر جو چھپے ہوئے رموز ہیں اس کو نکالیں، اور اس کے بعد عمل کریں کہ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں کیا فرماتے ہیں، اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں اور پڑھ کر اس کے اوپر عمل کریں، اور اپنی زبانوں کو صحابہ کے خلاف کوئی بھی بات، کسی قسم کی بات کرنے سے روکیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔